اچھا، علم الصرف کا جو ہے ہم پہلا سبق جو ہے وہ سٹارٹ کر رہے ہیں. علم الصرف اللہ کی توفیق سے ہم اس کا پہلا سبق پڑھ رہے ہیں. حرکت جو ہے یہ زبر زیر پیش میں سے ہر ایک کو حرکت کہتے ہیں. متحرک، حرکت والے حرف کو متحرک کہتے ہیں. حرکت والے حرف کو متحرک کہتے ہیں. مثال کے طور پر میں نے لکھ لیا نصرہ. تو یہ نون پر جو ہے یہ حرکت ہے، تو نون کو ہم کہیں گے متحرک. صاد پر جو ہے یہ حرکت ہے، تو صاد کو ہم کہیں گے متحرک. را پر جو ہے یہ حرکت ہے، تو را کو ہم کہیں گے متحرک. یعنی حرکت والے حرف کو ہم کہیں گے متحرک، حرکت والا. اچھا، فتحہ زبر کو کہتے ہیں، کسرہ زیر کو کہتے ہیں، ضمہ پیش کو کہتے ہیں. اچھا، اور سکون جو ہے، سکون حرکت نہ ہونے کو سکون کہتے ہیں، اور اس کی علامت 3 ہے. تنوین دو زبر اور دو زبر، دو زیر اور دو پیش میں سے ہر ایک کو تنوین کہتی ہیں. لیکن فتحوں کا بھی تنوین ہوتا ہے، کسروں کا بھی تنوین ہوتا ہے، اور دو ضموں کا بھی تنوین ہوتا ہے. اچھا، مفتوح کیا ہوتا ہے؟ وہ حرف جس پر فتحہ یعنی زبر ہو، جیسے الکتابوں میں دیکھیں، الکتابوں میں تو سارے ہیں. یہ تا جو ہے اس میں یہ مفتوحہ ہے، تا مفتوحہ. مکسور وہ حرف جس پر کسرہ ہو، کسرہ مطلب زیر ہو. تو الکتابوں میں اگر آپ کاف کو دیکھیں، یہ کاف پر جو ہے، کاف پر کسرہ ہے، تو اس لیے اس کاف کو ہم کہیں گے مکسور. مضموم وہ حرف جس پر ضمہ ہو، جیسے الکتابو، یعنی با پر جو ہے وہ ضمہ ہے، تو با کو ہم کہیں گے مضموم. مشدد وہ حرف جس پر تشدید ہو، جیسے محمد میں دوسرا میم، محمد میں دوسرا میم جو ہے اس کا ہم کہیں گے تشدید. اچھا، اس کے بعد ہے واحد. واحد کیا ہوتا ہے؟ واحد یہ تو فی الحال ہم اس کو آسان سے وہ کر دیتے ہیں، اس کی تعریف کر دیتے ہیں. واحد ایک کو کہتے ہیں، یا اس پر اس طرح کہیں کہ جو ایک فرد پر کے معنی پر دلالت کرے، جو ایک فرد کے معنی پر دلالت کرے اس کو ہم کہیں گے واحد. لقمان بھائی اپنا مائک آف رکھیں، میں ہی آف کر دیتا ہوں، آپ لوگ ٹھیک تو ہے آف نہیں کر رہے. اچھا، واحد جو ایک فرد پر دلالت کرے اس کو ہم کہیں گے واحد، یعنی ایک کو کہتے ہیں. تسنیہ دو کو کہتے ہیں، یعنی جو دو افراد پر دلالت کرے اس کو ہم کہیں گے تسنیہ. جمع دو سے زائد کو کہتے ہیں، یعنی ایک واحد، دو تسنیہ، اور جمع دو سے زائد. دو سے جتنے بھی زیادہ لیں تو وہ سارے جمع کہلاتے ہیں. متکلم بات کرنے والا، متکلم. اب میں بات کر رہا ہوں نا، تو جو بات کرنے والا آتا ہے اس کو کہتے ہیں متکلم. مخاطب. اچھا، مخاطب وہ ہوتا ہے جس سے بات کی جا رہی ہو، یعنی جس کو ہم حاضر بھی کہتے ہیں. جس طرح آپ لوگ ابھی جو ہے یہ میری باتیں سن رہے ہیں، اور یہ جو ہے میری باتیں سن رہے ہیں، یعنی اگر آپ لوگ میرے سامنے ہوں اور میں آپ لوگوں سے باتیں کر رہا ہوں،
تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ لوگ جو ہے یہ مخاطب ہے، مطلب حاضر ہے، اور میں جو ہے یہ متکلم ہوں۔ اگر میں نے اسے یہ کہا کہ مخاطب، تو مخاطب کا مطلب ہے متکلم۔ مخاطب یعنی تو کے نیچے اگر زیر آ جائے مخاطب، تو اس کا یہ مطلب ہوگا کہ میں متکلم کی بات کر رہا ہوں، یعنی میں جو بات کر رہا ہوں میں مخاطب ہوں، اور آپ لوگ جو ہے یہ مخاطب ہے، یعنی جو لوگ جس سے باتیں کی جا رہی ہے۔ غائب، غائب اس شخص کو کہتے ہیں جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہو، یعنی وہ ابھی موجود نہیں ہے۔ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ وہ بندہ بڑا اچھا تھا، مطلب ہمارے درمیان تو موجود نہیں ہے نا، تو وہ بندہ جو ہے بڑا دیندار تھا، وہ بندہ جو ہے بڑا عالم فاضل تھا، تو مطلب جو بندہ ہمارے درمیان موجود نہ ہو اس کو ہم کہیں گے غائب۔ اچھا جی عبد الشکور بھائی، یہ جو لفظ لکھا ہوا ہے نا، یہ متکلم ہے، لام کے نیچے انہوں نے زبر لگا کے نا اس پر تشدید ڈالی ہوئی ہے۔ نہیں نہیں نہیں، یہ میں یہ سمجھاتا ہوں۔ دیکھیں آپ کتاب کے اوپر نا، یہ جو آپ نے اسکرین پر آ رہی ہے متکلم لکھا ہوا ہے۔ جی جی جی، یہ میں آپ سے سمجھاتا ہوں۔ اصل میں یہ جو ہمارے پاکستانی جو قرآن مجید ہے نا، اس میں یہ اس طرح ہوتا ہے کہ متکلم زیر ہم نیچے ڈالتے ہیں اور تشدید جو ہے وہ ہم اوپر ڈالتے ہیں، لیکن یہ جو عربوں کا جو رسم الخط ہے، عربوں کا جو رسم الخط ہے وہ اس طرح کرتے ہیں کہ تشدید اوپر ڈالتے ہیں اور اس کے نیچے زیر ڈالتے ہیں، تو تشدید کے نیچے جو زیر آ جاتی ہے تو یہ زیر ہوتا ہے۔ اگر اس طرح لکھتے ہیں متکلم اچھا، عربوں والا، یہ دیکھیں اگر تشدید کے اوپر جو ہے وہ آ جائے تو یہ متکلم ہوگا، اگر تشدید کے نیچے آ جائے یہ صحیح ہے، متکلم صحیح ہے، ہوتا ہے۔ صحیح، ٹھیک، ہاں ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک۔ ٹھیک ہے، اچھا مہربانی، جزاک اللہ۔ اچھا اچھا غائب، غائب اس شخص کو کہتے ہیں جو ہمارے درمیان موجود نہ ہو تو ہم اس کے بارے میں بات کریں، وہ زندہ بھی ہو سکتا ہے اور وہ مرا ہوا بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا اس کو ہم کہتے ہیں غائب۔ اردو زبان میں متکلم کے لیے میں اور ہم استعمال ہوتے ہیں، مخاطب کے لیے تو اور تم، جس طرح میں آپ لوگوں کو کہہ رہا ہوں کہ تو یا تم، تو یہ آپ لوگ جو ہے یہ مخاطب ہے، آپ لوگ مخاطب ہے۔ اس پر میں زور اس لیے دے رہا ہوں تاکہ آپ لوگ کے ذہن میں بیٹھ جائے، کیونکہ ہم اردو زبان میں مخاطب کا ورڈ زیادہ استعمال کرتے ہیں نا، تو پھر غلطی سے ہم اکثر مخاطب ہی کہہ دیتے ہیں۔ تو یہ میں بار بار کہہ رہا ہوں مخاطب، مخاطب یعنی حاضر، تو حاضر کے لیے ہم کہتے ہیں تو نے ایسا کیا، تو نے یہ بات کہی، تم نے ایسا کیا، تم نے ایسا بولا، یعنی ہم حاضر حاضر کے ساتھ بات کر رہے ہیں، جو بندہ ہمارے سامنے حاضر ہے۔ اور غائب کے لیے اس نے یہ کام کیا، اس نے وہ کام کیا، اس نے جو ہے یہ برتن لایا، اس نے یہ پانی لایا، تو یہ اس کا ورڈ جو ہے یہ ہم غائب کے لیے استعمال کرتے ہیں، غائب کے لیے۔ امید ہے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اچھا زمانہ، زمانہ کی طرف آ جاتے ہیں۔ زمانہ وقت کو کہتے ہیں۔ زمانے تین ہیں، ماضی یعنی گزرا ہوا، حال یعنی موجودہ، مستقبل آنے والا۔ تو اردو زبان میں زمانہ تین قسم کا ہوتا ہے، یعنی ماضی، حال اور مستقبل، یہ اردو کی بات کر رہا ہے۔ اچھا ثلاثی مجرد، ثلاثی مطلب تین، مجرد مطلب اکیلا۔ مجرد ہم اکثر جو ہے وہ غیر شادی شدہ کو بھی کہتے ہیں عربی زبان میں۔ اچھا یعنی اکیلا، سنگل۔ تین حرفی اسم
اور فعل کو ثلاثی مجرد کہتے ہیں. جیسے علم، علم میں دیکھیں 3 لفظ ہیں، عین لام میم، 3 لفظ ہیں، تو یہ ہوا ثلاثی. اور یہ جو ہے ایک حرف ہے، یعنی ایک جو ہے 3 حرف، یہ ایک معنی پر دلالت کرتا ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں مجرد. زیدن 3 حرفی ہے، ثلاثی کہتے ہیں. شجر، نصر، ضرب، سمع وغیرہ، ان کو ہم کہتے ہیں ثلاثی مجرد. یہ مجرد والی بات ابھی کلیئر کر دیتا ہوں، آگے اس میں آ رہا ہے. اچھا، حروف علت. حروف علت واو، الف اور یا، جن کا مجموعہ وائی بنتا ہے، یعنی واو الف اور یا کو ملایا تو اس کو کہا وائی بنتا ہے، انہیں حروف علت کہتے ہیں. کوئی بھائی بتا سکتا ہے علت کے کیا معنی ہے؟ کمزور حروف. نشانی. ہاں، علت کا مطلب ہے کمزور. اس کو کمزور کیوں کہتے ہیں؟ کوئی بھائی بتا سکتا ہے جو تھوڑا بہت پڑھ چکا ہو؟ علت کمزور کیوں کہتے ہیں اس کو؟ جی کیونکہ واو الف یا جہاں پہ آ جاتے ہیں یہ کمزور کرتے ہیں اپنے ساتھ والے حروف کو، اور یہ غائب ہو جاتے ہیں کبھی کبھی، یا پھر ایک دوسرے کے ساتھ جگہ بدل لیتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیراً. تو یہ اصل میں نا یہ کمزور الفاظ ہوتے ہیں، یہ جو ہے کلام میں کبھی کبھی گر جاتے ہیں، کبھی کبھی حذف ہو جاتے ہیں، لیکن وہ خیر آگے پڑھیں گے. فی الحال ہونے کی وجہ سے جی، فی الحال انشاءاللہ آپ اتنا ذہن میں رکھ لیں کہ اس کو حروف علت اس لیے کہتے ہیں کیونکہ کمزور حروف ہیں. کمزور کیوں ہیں؟ کیونکہ یہ کلام میں کبھی کبھی گر جاتے ہیں، حذف ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں. اچھا، ہونے کی وجہ سے جی ابرار بھائی اپنا کیمرہ آف رکھیں اور سلام ڈال لیا کریں، تو پھر میں آپ کو وہ سوال کرنے کا موقع دوں گا، کیونکہ ایسا تو اگر آپ ڈائریکٹ بولیں گے تو مجھے پتہ نہیں لگے گا کہ آپ کیا سوال کر رہے ہیں. اچھا، کوئی بھائی یا بہن بتا سکتی ہے کہ جو یہ جو حروف ہے یہ حروف تہجی کتنے ہیں عربی میں؟ 29. ہاں ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیر. یہ ٹوٹل 29 ہے. 28 اور 29 اس میں الف اور حمزہ کا جو ہے موٹی کنسپٹ ہے نا. جی بالکل بالکل بالکل. تو یہ ٹوٹل ہم کہتے ہیں یہ 29 ہے، یعنی 29 ہے. اچھا، اس میں 3 کیا ہے؟ 3 اس میں حروف ہے، اس میں 3 جو ہے یہ کیا ہے؟ 3 29 میں 3 کون سے حروف ہیں؟ حروف صحیحہ یا ہاں اور یا ماشاءاللہ ماشاءاللہ، 3 اس میں حروف علت ہے. 3 اس میں کیا ہے؟ حروف علت ہے. تو 3 اس سے مائنس کرو شابہ. تو 29 سے 3 مائنس کیے تو کیا ہوئے؟ یہ ہو گئے 26 ہو گئے. اچھا، تو اب آگے دیکھیں حروف صحیحہ. حروف علت کے سوا باقی تمام حروف تہجی حروف صحیحہ کہلاتے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ 26 جو ہیں 26 وہ ان کو ہم کہیں گے حروف صحیحہ. تو حروف صحیحہ کس کو کہیں گے؟ حروف علت کے علاوہ جو ہے. اچھا، اس کے بعد ہے حروف اصلیہ. حروف اصلیہ کون سے ہیں؟ جیسے فعالہ، فا عین لام اس کلمے پہ ہے، اس کے وزن پر آتے ہیں فا عین لام. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیراً. اچھا، حروف اصلیہ تو دیکھ لیں. حروف اصلیہ یہ وہ حروف ہے جو وزن کرتے وقت فا عین لام کے مقابلے میں ہوں، جیسے نصر بروزن فعلا. اچھا، یہ یاد رکھیں یہ جو حروف اصلیہ ہیں، حروف اصلیہ اس کو ہم پہچانیں گے میزان صرفی سے. میزان صرفی سے، یہ میزان صرفی جو ہے یہ آگے انشاءاللہ آئے گا. میزان صرفی، میزان ترازو کو کہتے ہیں، اور صرفی یعنی صرف کا ترازو، کہ ہم اس میں
وزن کو تولیں گے ہر جو لفظ ہے اس کو ہم تولیں گے اس میزان صرفی سے۔ اب جس طرح ایک ورڈ ہے نصرہ، ہم دیکھتے ہیں کہ یہ حروف اصلیہ میں سے ہے کہ نہیں۔ تو نصرہ میں پہلے ہے نون، پھر ہے صاد اور پھر ہے را۔ تب اس کا جو میزان ہے وہ ہے فعلہ۔ تو فعلہ پہ یہ رکھیں تو یہ ہے فا، یہ ہے عین اور یہ ہے لام۔ تو نون جو ہے یہ فا کلمہ ہے، صاد جو ہے یہ عین کلمہ کے وزن پر ہے، اور را جو ہے یہ لام کلمہ کے وزن پر ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ فا عین لام جو میزان ہے، فا عین لام جو وزن ہے، اس کے اوپر ہم نے اس کو تول لیا نصرہ کو۔ تو نصرہ جو ہے نون فا کلمہ کے اوپر آ گیا، صاد جو ہے عین کلمہ میں آ گیا، اور را جو ہے لام کلمہ کے اوپر آ گیا۔ اس کی یہ مطلب ہے کہ یہ وزن کے مطابق ہے، تو اس لیے یہ نون، یہ صاد اور یہ را، یہ تینوں اصلیہ ہیں، یہ تینوں اس کلمے کے اصلی حروف ہیں۔ ان میں سے زائد کوئی بھی نہیں ہے، ان میں کوئی بھی زائد نہیں، ان میں ٹوٹل کے ٹوٹل جو لفظ ہیں، جو حروف ہیں، وہ سارے اصلیہ ہیں۔ تین سے جو زیادہ حروف ہوں گے وہ زائد ہوں گے۔ جی جی جی، ان تین سے کوئی زائد ہوں گے تو وہ زائد ہوں گے، بالکل صحیح کہا آپ نے۔ اچھا، تو ہم اس ثلاثی مجرد کو اس وزن پر جو ہے وہ چیک کریں گے، فا عین لام، یعنی ہم اس کو دیکھیں گے کہ فا کلمہ پر کون سا آ رہا ہے، عین کلمہ پر کون سا آ رہا ہے، اور لام کے وزن پر کون سا آ رہا ہے۔ اگر ان تینوں کلموں پر وہ آ رہے ہیں تو ان کو ہم کہیں گے حروف اصلیہ، اگر ان سے زائد آ رہے ہیں تو وہ حروف زائدہ ہوں گے۔ تو چلو آگے پڑھتے ہیں حروف زائدہ۔ یہ وہ حروف ہیں جو وزن کرتے وقت فا، عین اور لام کے مقابلے میں نہ ہو، جیسے اجتنبا، اجتنبا۔ اگر آپ دیکھیں یہ جو اجتنبا ہے، اجتنبا، منہاج علی بھائی آپ نے بھی وہ لائن لگانی ہے، ماشاءاللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ میری بیٹی ابھی کہہ رہی تھی کہ میں نے بھی لائنیں لگانی ہے، تو میں نے کہا نہیں، میری کلاس ہو رہی ہے ابھی۔ اچھا، آپ کو بھی شوق پڑا، اچھا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ اچھا السلام علیکم سر۔ جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، یہ حروف اصلیہ جو ہے اور ثلاثی مجرد، اس میں کیا فرق گیا؟ مطلب فرق کون سا ہے؟ ان دونوں میں تین تین حروف ہے نا؟ ہاں، یہ اصل میں ادھر دیکھیے، جب بھی ہمارے پاس تین حروف ہونا، تین حروف، اور وہ سارے اصلی ہوں، تو ان کو ہم کہیں گے ثلاثی مجرد۔ اور اگر کلمے میں تین حروف ہوں اور ان میں کوئی زائد آ جائے تو پھر ہم اس کو ثلاثی مجرد نہیں کہیں گے، پھر ہم اس کو کہیں گے ثلاثی مزید فی، لیکن وہ تو تھوڑا سا استاد محترم، اگر ثلاثی کے یہی معنی ذہن میں رکھ لیں کہ ثلاثی تین کو کہتے ہیں، مجرد ایک کو کہتے ہیں، تو یہی اگر ذہن میں رکھ لیں ثلاثی تین حرف کو کہتے ہیں، تین سے اگر زائد حروف ہوں گے تو ان کو زائد کہیں گے۔ نہیں، اصل میں نا ثلاثی یعنی ایک کلمہ ہے اور اس میں تین حروف اصلیہ ہیں، لیکن صرفی قاعدے کی وجہ سے ہم نے اس میں تغیرات کر دی، اس میں کوئی لفظ جو ہے وہ آ گیا، تثنیہ کا گیا، یا جمع مکسر کا گیا، جمع مذکر سالم کا گیا، کوئی اور لفظ آ گیا، تو پھر ہم اس کو کہیں گے ثلاثی مزید فی۔ تو پھر اس میں یہ مزید لفظ جو آ جاتے ہیں، تو اگر تین ہیں اور وہ سارے اصلی ہیں تو مطلب وہ ایک ہی کلمے کے حصے ہیں، تو وہ ایک ہی کلمے کے حصے کو ہم کہتے ہیں ثلاثی مجرد۔ جی، جزاک اللہ۔ اچھا، خیر، اس میں کنفیوز نہ ہو، یہ انشاءاللہ آسان ہے، یہ آگے آئے گا جب ہم 6 ابواب پڑھیں گے، 6 ابواب ثلاثی مجرد کے، اور پھر 6 ابواب پڑھیں گے ثلاثی مزید فی کے، تو آپ کو وہاں پر کلیئر کٹ آپ کو فرق محسوس ہوگا کہ ثلاثی مجرد یہ والے ہیں، ثلاثی مزید فی وہ والے ہیں۔ تو ہم انشاءاللہ 12 ابواب پڑھیں گے اس میں۔ صرف کے جو ہے وہ
میرے خیال میں آخری جو پیجز ہے اس میں ہم یہ ثلاثی مجرد اور ثلاثی مزید فی کے ابواب پڑھیں گے انشاءاللہ، تو اس میں آپ لوگ وہ کنفیوز نہ ہو۔ اچھا، حروف زائدہ کی طرف آ جائیں۔ حروف زائدہ یہ وہ حروف ہیں جو وزن کرتے وقت فا عین اور لام کے مقابلے میں نہ ہو، جیسے اجتنبا بر وزن افتعلا، تو یہ ہمارے پاس افتعلا جو ہے اس وزن پر ہے، یہ میں لکھ دیتا ہوں ادھر، اجتنبا بر وزن افتعلا، تو یہ ہمارے پاس ہے، اسی کے نیچے لکھ لیتا ہوں، یہ تھوڑا سا مٹا دیتا ہوں یہ لائن، اور یہ لکھ لیتا ہوں افتعلا۔ اچھا، یہ حرکات اور سکنات کو آپ لوگ فی الحال خیر چھوڑیں، یہ حرکات اور سکنات میں مٹا دیتا ہوں کیونکہ میری رائٹنگ تھوڑی سی اچھی نہیں ہے۔ اچھا، میں لکھ لیتا ہوں اس کے نیچے افتعلا۔ اچھا، اگر آپ دیکھیں حمزہ کی جگہ حمزہ اور فا کی جگہ جیم آ گیا، دیکھیں فا کی جگہ جیم آ گیا، تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ جو جیم ہے یہ اصلی ورڈ میں ہے کیونکہ یہ فا کی جگہ آ گیا۔ اب دیکھیں یہ جو تا ہے، یہ تا کی جگہ تا گیا، اور فا عین لام میں تو اگر آپ دیکھ لیں تا ہے نہیں، تو اس کا یہ مطلب یہ تا زائدہ ہے۔ اگر آپ دیکھیں نون کو، نون جو ہے یہ عین کی جگہ آ گیا، نون جو ہے وہ عین کی جگہ گیا، اس کا یہ مطلب ہے کہ عین تو اگر آپ دیکھیں فعلا میں عین تو اصلی کلمہ ہے، تو اس لیے یہ نون جو ہے یہ اصلی حرف ہو گیا، اور یہ دیکھیں با جو ہے یہ لام کی جگہ گیا، تو اس کا یہ مطلب ہے یہ با بھی اسی کلمے کا حصہ ہے، تو اس میں زائد ہو گئے حمزہ اور اس میں زائد ہو گیا تا۔ چلیں یہ اس طرح وائٹ بورڈ پہ دکھا دیتا ہوں کیونکہ یہ آپ لوگوں کا بہت زیادہ وہی نہیں چلا ہے۔ اجتنبا تھوڑا سا بڑا لکھ دیتا ہوں، اجتنبا۔ اچھا، اب دیکھیں افتعلا، اب ذہن میں آپ لوگوں نے یہ فا عین لام کو رکھنا ہے، فا عین لام کو آپ لوگوں نے ذہن میں رکھنا ہے۔ اچھا، یہ دیکھیں حمزہ کی جگہ حمزہ آ گیا، اور اس طرح کے حمزہ نہیں ہے، اوہو یہ اسکرین کہاں چلا گیا، اچھا یہ لائن مجھ سے غلط ہو گئی۔ اچھا، تو حمزہ کی جگہ وزن پہ حمزہ گیا، اور حمزہ تو ادھر نہیں ہے، تو اس کا یہ مطلب یہ حمزہ جو ہے یہ زائد ہے۔ اب دیکھیں فا کے وزن پر جیم آ گیا، تو یہ دیکھیں فا تو فا عین لام میں تو فا ہے، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ جیم جو ہے یہ کلمے کا حصہ ہے، اصلی حروف میں سے ہے، کیونکہ یہ فا کے وزن پر آ رہا ہے، جو فا کے وزن پر آ رہا ہے تو یہ اصلیہ ہیں۔ اب دیکھیں تا کے وزن کے اوپر تا آ رہا ہے، جس کا یہ مطلب ہوا کہ فعلا میں تو تا نہیں ہے، اس لیے تا بھی زائدہ ہے۔ اچھا، یہ جو نون ہے یہ عین کلمے پر آ رہا ہے، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اس میں تو عین کلمہ ہے، تو یہ نون جو ہے یہ اصلی کلمے میں ہے، یہ با جو ہے یہ لام کلمے پر آ رہا ہے، اس لیے کہ با جو ہے یہ اصلی کلمے کا حصہ ہے، اس لیے اس کا یہ مطلب ہوا کہ جیم فا کے کلمے پر آ رہا ہے، یہ جو نون ہے یہ عین کلمے پر آ رہا ہے، اور با جو ہے یہ لام کلمے پر آ رہا ہے، تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ اس میں جیم نون اور با جو ہے یہ اصلی کلمات ہو گئے، اور اس کے علاوہ جو ہے یہ زائد کلمات ہو گئے، مثلا حمزہ زائد ہے، اس میں تا زائد ہے۔ امید ہے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اچھا، یہ ہمارے پاس ہے
صرف کا سبق نمبر 1، صرف کا سبق نمبر 1 اب میں سے کون اس کو دہرائے گا تاکہ ہم لوگ سن لیں اور ہمیں یہ یاد ہو جائے؟ ہاتھ کھڑا کریں ایک بندہ. جی عدنان علی صاحب، عدنان علی صاحب اپنا ویڈیو بند کر دیں اور اس کو سنائیں. یہ تنوین سے شروع ہو جائیں. تنوین. عدنان علی صاحب تنوین سے شروع ہو جائیں. تنوین کہاں لکھا ہے جی؟ جی تنوین 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش میں سے ہر ایک کو تنوین کہتے ہیں. جی جی مفتوح حرف جس پر فتح یعنی زبر ہو، جیسے الکتاب پہ تا. مکسور وہ حرف جس پر کسرہ یعنی زیر ہو، جیسے الکتاب میں کاف. مضموم وہ حرف جس پر ضمہ یعنی پیش ہو، جیسے الکتاب میں با. مشدد وہ حرف جس پر تشدید ہو، جیسے محمد میں دوسرا میم. واحد ایک کو واحد کہتے ہیں. تثنیہ 2 کو تثنیہ کہتے ہیں. جمع 2 سے زائد کو جمع کہتے ہیں، یعنی 2 سے زائد حروف کو جمع کہتے ہیں. متکلم بات کرنے والی کو بات کرنے والے کو متکلم کہتے ہیں. متکلم بات کرنے والے والا یعنی مخاطب وہ جس سے بات کی جا رہی ہو. میں نے غائب عدنان بھائی، میں نے جس بات پر زور دیا ہے وہی غلطی آپ نے کی. متکلم نہیں. جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم بولنا ابرار السلام احمد. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ متکلم ہے، بات کرنے والا میں. جی یہ مخاطب ہے، ایک ہوتا ہے مخاطب، ایک ہوتا ہے مخاطب. مخاطب اس میں فاعل، بات کرنے والا جس سے مخاطب بات کرنے والا، مخاطب جس سے بات کی جا رہی ہو. جیسے میں مخاطب ہوں اور آپ سے بتا رہا ہوں تو آپ مخاطب ہو گئے. جی بالکل، جزاک اللہ خیرن. یہ عدنان بھائی نے وہ کہا تھا، مخاطب کہا تھا. جی جی. جی عبدالشکور بھائی آپ کنٹینیو کریں آگے. یہ غائب اس شخص کو کہتے ہیں جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہو. اردو زبان میں متکلم کے لیے میں اور ہم، مخاطب کے لیے تو اور تم، اور غائب کے لیے اس اور وہ وغیرہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں. زمانہ وقت کو کہتے ہیں. زمانے 3 ہیں: ماضی یعنی گزرا ہوا، حال موجودہ، مستقبل آنے والا. ثلاثی مجرد 3 حرفی اسم اور فعل کو ثلاثی مجرد کہتے ہیں، جیسے علم، زید، شجر، ناصر، ضرب، سمع وغیرہ. حروف علت واو، الف اور یا جن کا مجموعہ وائی بنتا ہے انہیں حروف علت کہتے ہیں. حروف صحیحہ حروف علت کے سوا، یعنی یہ جو 3 حروف ہیں ان کے علاوہ باقی تمام حروف تہجی جو 26 ہیں 26 ان کو حروف صحیحہ کہتے ہیں. حروف اصلیہ یہ وہ حروف ہیں جو وزن کرتے وقت فا، عین اور لام کے مقابلے میں ہوں، جیسے ناصرہ بر وزن فعل. حروف زائدہ یہ وہ حروف ہیں جو وزن کرتے وقت فا، عین اور لام کے مقابلے میں نہ ہوں، جیسے اجتنبا بر وزن افتعل،
میں حمزہ اور تا. جزاک اللہ خیرن. امید ہے یہ سارے بھائیوں کو جو ہے یہ سمجھ آ گیا ہوگا. اگر کسی بھائی کا کوئی سوال ہے جس طرح محمد شاہد بھائی ہے تو وہ کر لیں، یا پڑھنا چاہ رہے تو وہ پڑھ لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سر جی، جیسے یہ اجتنبہ حروف زائدہ میں جی پر جی وزن افتعال، جی یہاں پر اجتنبہ جس کی ہم وزن کریں گے افتعال میں، جی یہ اجتنبہ میں جو حرف یہ جو ہم وزن کریں گے یہ دونوں اگر ایک طرح ہوں گے ان دونوں میں، یعنی اجتنبہ اور افتعال میں کے جو مقابلے میں ہوں گے. حروف مشابہت رکھیں گے، جو حروف مشابہت رکھتے ہیں ان کو حذف کر دیں گے، اور جو باقی رہ جائیں گے ان کو فا عین لام کلمے پر کر لیں گے، تو وہ اس کے مقابلے میں وزن ڈی کا آئے گا نا، اسی ہاں طرح کریں گے. بالکل، یعنی اجتنبہ جو ہے اس کو افتعال کے وزن پر رکھیں گے تو جو فا عین جی لام کے مقابلے میں آ جائیں گے وہ حروف اصلیہ ہوں گے. جو فا جو عین لام کے مشابہت رکھتے ہیں مطلب اس کو حذف مقابلے کر دیں گے. مطلب آمنے سامنے آ جائیں نا، فا عین لام کے کلمے کے آمنے جی سامنے جو بالکل. آ جائیں تو وہ جی جو ہے بالکل. جی وہ جو ہے اب دیکھیں نا اجتنبہ میں کتنے الفاظ ہے؟ حمزہ ہے، جیم ہے، تا ہے، نون ہے، با ہے. تو یہ 1 2 3 4 الفاظ ہیں. افتعال میں بھی 4 الفاظ ہیں. تو ان 4 کے 4 کو آپس میں مقابلے پر رکھیں تو فا جو ہے وہ جیم کے مقابلے میں آ رہی ہے، عین جو ہے یہ نون کے جی مقابلے میں آ رہی ہے، اور با جو ہے یہ لام کے مقابلے میں آ رہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ جیم، نون اور با جو ہے یہ اصلیاں ہیں اور یہ باقی سے میں زائدہ ہے. یہ سمجھ آ گئی؟ جی جی یہ ابھی بہت زیادہ وہ ارلی ہے نا، تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ آپ لوگ کو یہ میزان صرفی بھی آئے گا، ثلاثی مجرد بھی آئے گا، ثلاثی مزید فی بھی آئے گا، رباعی مجرد بھی آئے گا، رباعی مزید فی بھی آئے گا، خماسی مجرد بھی آئے گا، خماسی مزید فی بھی آئے گا. تو انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ وہ سیکھنے کا موقع ملے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں انشاءاللہ. ہم میں استقامت ڈالے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ثلاثی ہے لفظ یا ثلاثی ہے؟ یہ ثلاثی ہے. سا کے اوپر ضمہ ہے یا فتح ہے؟ ثلاثی ہے. نہیں ضمہ پڑھیں یا جمع فتح؟ پڑھیں گے. ضمہ پڑھیں گے. جی جی ایک دوسری بات بتائیں، یہ جو آپ نے پچھلے سبق میں بتایا فرمایا کہ وہ میزان صرفی ہوتا ہے، جی جی اس کی تو خیر سمجھ نہیں آئی. میزان سے یہ میں پوچھنا چاہتا تھا کہ جب ہم کوئی چیز لینے جاتے ہیں نا تو ویسے وہ ترازو رکھا ہوتا ہے، جی جی تو اس میں ایک سائڈ پہ وہ بات ڈالتے ہیں نا جسے جی اسٹینڈرڈ ویٹ کہتے ہیں، ہاں تو دوسری طرف نا ہم وزن تولتے ہیں نا، چیزیں لیتے ہیں. ہاں میں یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ یہ ناصرہ اور فعلہ جو ہم نے پڑھا ہے تو جی اس جی میں اصلی بات جو اسٹینڈرڈ ہے وہ ناصرہ ہے یا فعلہ ہے؟ یہ اچھا یہ میں دیکھ لیتا ہوں. ہاں میری آواز فالا آ رہی ہے، ہے. فالا ہے یہ دیکھیں جس کے یہ فالا ہے، فالا سٹینڈرڈ ہے. جی جی شائستہ فالا بین، کے اوپر ہاں جی بالکل. جی جی شائستہ بین، اصل میں نا یہ میرے اسکرین کو کیا ہو گیا؟ اسکرین صحیح نظر آ رہی ہے؟ اچھا جی سر صحیح ہے. نہیں ہاں جی. کچھ حرف آپ نے سلیکٹ کیا ہے وہ آ رہا ہے. اچھا یہ اصل یہ میں میرا یہ اصل بٹ جو ہے، اصل سٹینڈرڈ جو ہے یہ فعلہ ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہ جو ہمارے کتاب ہے نا، یہ جو دارالسلام کی کتاب ہے، اس میں زیادہ تر نصرہ کو وہ یوز کیا ہوا ہے. لیکن آپ نے یاد رکھنا ہے کہ نحو کی جتنی بھی کتابیں ہیں ان سب میں فعلہ جو ہے یہ سٹینڈرڈ ہے، اور اسی وزن پر وہ ثلاثی مجرد کو ہم دیکھیں گے. ٹھیک ہے جزاک اللہ. یعنی ایک طرف جو ہے وہ ہم نے رکھ لیا اجتنبہ، اس کو ہم نے تولنا ہے کس پر؟ افتعال پر. تو افتعال یہ سٹینڈرڈ ہے، تو افتعال سٹینڈرڈ پر ہم نے اس کے ساتھ کمپیریزن کی. جب ہم نے کمپیریزن کی تو ہمیں پتہ چل گیا کہ کون سا حروف اصلی ہے اور کون سا جو ہے وہ زائد ہے، وہ ہمیں پتہ چل گیا. اچھا
تو ابھی یہ جو میٹنگ کا ٹائم ہے یہ ختم ہو رہا ہے. اصل میں نا جو ہم کلاس سٹارٹ کرتے ہیں اور اس میں ہم شروع میں بہت زیادہ ذوق و شوق سے آتے ہیں اور پھر آہستہ آہستہ ڈیلے ہوتے جاتے ہیں، آہستہ آہستہ سبق تھوڑے سے مشکل ہوتے جائیں گے اور اس میں تفصیل زیادہ ہوتی جائے گی. تو اسٹوڈنٹس یہی سوچتے ہیں کہ یہ مشکل ہے اور ہمارے لیے یہ نہیں پڑھ سکتے اور ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، مصروفیات ہے، کاروبار ہے، دکان ہے، کوئی کام کرتے رہتے ہیں. تو یہ یاد رکھیں، یہ جو علم حاصل کرنے والے لوگ ہوتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں. مطلب کوئی پتہ نہیں کوئی غلط کام کر رہا ہے، کوئی انسان کسی اور غلط کام میں مشغول ہے، کوئی جو ہے ڈراموں میں مشغول ہے، کوئی موویز میں مشغول ہے، کوئی بازاروں میں گھوم رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ کا یہ ہم پر بہت خاص فضل و کرم ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی دین کو سیکھنے کے لیے ادھر بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ اس پر ہم اللہ تعالیٰ کے لاکھ لاکھ شکر گزار ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں چن لیا ہے اس کام کے لیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی دین کو حاصل کر رہے ہیں. تو یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ سے استقامت کی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات پر استقامت ہمیں عطا فرمائیں کہ ہم اللہ کے دین کو پڑھیں، اس کو سمجھیں اور اس پر ہمیں اللہ تعالیٰ استقامت نصیب کرے. کیونکہ اب دیکھیں آپ لوگوں نے کلاس سٹارٹ کر دی نا، اب آپ لوگ کو شیطان جو ہے ڈیفرنٹ طریقوں سے آپ لوگوں کو ورغلائے گا، آپ لوگوں کو بہکائے گا کہ یار ٹائم جو ہے وہ لیٹ ہے، یار ہماری مصروفیات زیادہ ہیں، ہمارے بچے ہیں، ہمارے گھر ہیں، ہمارے کاروبار ہیں. تو یہ ڈیفرنٹ قسم کے وہ چیزیں ہیں. بس اسٹوڈنٹ یہ کہیں گے کہ ہم نے تو کل کا سبق نہیں پڑھا، پرسوں کا نہیں پڑھا، ایک ہفتے کا نہیں پڑھا، ہم سے تو ٹائم ضائع ہو گیا، ہم تو نہیں پڑھ سکتے، تو مایوس ہو جاتے ہیں، وہ پھر چھوڑ جاتے ہیں. میری ایک نصیحت یاد رکھیں، یہ ہے کہ جب بھی آپ کو کچھ بھی نہ سمجھ آئے، کل والا سبق نہ سمجھ آئے اس کو چھوڑیں، جو ہم آنے والا سبق پڑھیں گے اس کو سمجھیں. کیونکہ کل والا اگر آپ کو سمجھ نہیں آیا اس کو آپ چھوڑ دیں. بس آپ لوگ صرف اٹیچ رہنے کی کوشش کریں. جتنا آپ اٹیچ رہیں گے اللہ تعالیٰ آپ کے دماغ میں فراست دے گا، آپ کو زیادہ جو ہے وہ سمجھنے کی توفیق دے گا. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب کرے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت دے تاکہ ہم اس کلاس کو جو ہے وہ اختتام کر لیں صحیح پہ. اور ابھی میٹنگ